السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، انتخابات کی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور بتدریج اس میں تیزی آتی جا رہی ہے، اور مختلف پارٹیز جو ہیں وہ ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان سنی تحریک بھی اس میدان میں اتری ہوئی ہے اور انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ اس کا کیا موٹو ہے، کیا ویژن ہے، اور پاکستان سنی تحریک کے پاس ایسی کیا آفرز موجود ہیں، یا انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، یا ایسے کون سے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ انہیں ووٹ کریں یا انہیں اقتدار میں لائیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان سنی تحریک کے سربراہ صدر جناب ثروت اعجاز قادری صاحب نے جوائن کیا اسٹوڈیو میں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سرور صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ جی تشریف بہت لائے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ آپ کا ہو گیا، جی الحمدللہ۔ کیا پلان ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس الیکشن کمپین کے سیل میں، اور یقیناً پلان وہی ہے جو میرا اور آپ کا پلان سب کا ایک ہی ہے کہ ایک پھلتا پھولتا پاکستان، خوشحال پاکستان، ابھرتا ہوا پاکستان، اور اس پاکستان جس معاشی آزمائشی دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، ٹارگٹ کلنگ آپ کے سامنے ہے، اور ایجوکیشن کے اندر جائیں تو وہ تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں تو اس میں یقیناً یہ سیاست، جمہوریت، ڈیموکریسی، جو کہ ایک اکثر ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یہ اس کے لیے یقیناً ہم پوری قوم کو یکجا ہونا ہوگا کہ یہ کوئی ایک تنظیم یا ایک پارٹی یہ مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ہم سب آپ کو مل کر، ہم جب کہتے ہیں عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، تو پھر ہماری سوچ اس عوام کے گرد گھومنی چاہیے، عوام کے مسائل کے گرد گھومنی چاہیے۔ کیا 75 سال سے جو ہم ایک بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں، 77 سال ہو گئے، 77 ایئرس پاس، کہ یہ نازک دورائے سے گزر رہا ہے، تو یہ نازک دورائے ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے جو لوگ اس مختلف کرپشن ہے، معاملات ہیں، ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، ملک کی ہم آنے والی جو نسل ہے، جو ہماری نیو جنریشن ہے، کیا ہم ان کو وہ پاکستان دے سکیں گے جو جس کا خواب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، ایک اسلامی جمہوریہ فلائی ریاست کا خواب تھا؟ کیا فلائی ریاست ہے یہ پاکستان؟ آج اگر ہم اسٹڈی کریں تو نہیں، جواب نہیں آئے گا۔ پرابلمس، پبلک کی نیڈس نہیں پوری ہو رہی، تو ایسے میں یقیناً پاکستان سنی تحریک سیاسی جماعت بنی 2002 کے اندر، اس سے اب تک کوششیں جاری ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور اذان دینے کا کام ہے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کریں گے ہم کوئی اپنا حصہ ڈال سکیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے امیدواران کہاں کہاں سے، آپ نے کن کن حلقوں پہ کھڑے کیے ہیں، اور کیا انتخابی نشان کیا ہے آپ کا؟ انتخابی نشان اس وقت کیونکہ ہم مختلف نشانات الاٹ ہوئے ہیں، ویسے تو ہمارا نشان ٹیبل ہے، لیمپ ہے جو کہ ہولڈ ہوا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ ایک دن پہلے ہمیں یہ بات بتائی، 23 جو ہم اگر وہ لسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں نشان ٹیبل لیمپ ہے، لیکن جب وہ کل اچانک جو لسٹ آتی ہے اس میں وہ چیز مس ہوتی ہے۔ بہرحال اس پہ ہم نے اٹارنی جنرل اور تمام اداروں کو اس پہ دیا ہے، لیکن نشان کیا ہے، اس ہماری اپنی خود ایک پہچان ہے۔ ہمارے قائد محترم نے جو ایک فلائی تنظیم بنائی، اور اس کو آپ نے دیکھا کہ ایک نام پاکستان سنی تحریک کے نام سے بھی ہو، اور خدمت کے لحاظ سے AKF اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن۔ پھر ہمارا سلوگن یہ تھا کہ سیاست عبادت ہے، اور اس سلوگن کو لے کر اب ہم چل رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک کا نظام بدلے، اس ملک کے اندر ترقی کی راہیں کھلیں، ہمارے بچے، جو ہمارا برین، جو پاکستان کا جو برین ہے، وہ جو ڈرین ہو رہا ہے باہر دنیا میں، وہ کیوں نہ اس کو روکا جائے۔ اس کے لیے ہم ایسی پالیسیز بنائیں جو ڈگریاں ہولڈر ہیں یا تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، ان کے لیے کوئی مستقبل تو ہو نا۔ اب وہ اس قوم، میں سمجھتا ہماری لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس عوام کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ اس امانت کو ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں، یہ امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو اس ملک کا درد رکھتا ہو، جن کا بزنس، کاروبار، تعلیم، ایجوکیشن، جن کے ہر چیز اس پاکستان میں ہو، تو وہ شاید ڈیلیور کر سکے اس قوم کو، اور بس ایک افسوس ہی کر سکتے۔ تو یہ بتائیے کہ کتنے حلقوں سے آپ نے امیدوار کھڑے کیے ہیں؟ تقریباً ہم 100 کے قریب ہیں، لیکن وہ کچھ
پی ایس وغیرہ مخصوص کیے ہیں، بلوچستان سے ہم نے کچھ سیٹیں مخصوص کی ہیں کہ اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں کہ ہم پورے فارم فل کر دیں اور لیکن جائیں ہم 5-10 سیٹوں کو منتخب کر کے. تو اس اب کے ہم نے نا ٹارگیٹڈ سیٹیں لی ہیں کہ کچھ ہم نے ایسٹ آپ نے سندھ اور بلوچستان کو ٹارگٹ کیا ہے؟ سندھ اور بلوچستان کو کیا ہے. پنجاب کے بھی کچھ حصے میں اسلام آباد سے 2 سیٹیں ہیں، جیسے پنڈی سے 1 سیٹ ہے، اسی طرح کیا میں خانے وال رحیم یار خان، اسی طرح سندھ سے ہے، بلوچستان سے ہے، بلوچستان سے خزدار ہے، قلات ہے، یہ اس طرح کے، یہ نصیر آباد ہے. اور کراچی میں کہاں کہاں آپ نے؟ کراچی میں تمام ڈسٹرکٹ میں ہے، 2 پی ایس 1 این اے، اس طرح کر کے کہ تو 8-9 این اے بنتی ہیں اور جو باقی پی ایس بنتی ہیں. تقریباً 100 کے قریب ہے ووٹ. آپ کون سی کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ مانگ رہے ہیں عوام سے، ذرا بتائیے. دیکھیں یقیناً سب سے ہمارے کچھ ایشو ہم نے دیکھا کہ لبرلزم ہم نے دیکھا، سیکولرزم دیکھا، روٹی کپڑا مکان کا بھی نعرہ دیکھا. تو ہم نے کہا کہ واحد ایک نظام ایسا ہے جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم نے اپنا ایک وہ اس کا سلو بنا کہ اس کا نفاذ ہے. نعرہ بھی یہی ہمارا اسلامی نظام کا ہے نفاذ، عدل، تعلیم، امن و امان. یقینی وہ 2 چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر، ایک عدل کا نظام، رول آف لا، اور سیکنڈ ایجوکیشن. ہم اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں. پھر ہم تیسری طرف ہم جاتے ہیں آپ ریونیو جنریشن کیسے جنریٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمارا یہ ہے کہ 17 سال میں جیپنیز کے ساتھ میں نے دیکھا انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو سب سے پہلے انہوں نے پڑھایا. ہیروشیما ناکاساکی کے بعد انہوں نے بچوں کو پڑھایا، اسی ملک میں پڑھایا جہاں سے جنہوں نے ان کے اوپر بم گرائے. اور ایجوکیشن بھی آج آپ دیکھیں جاپان ہر جگہ پہ. تو ہم نے اسمال چائنا ماڈل دیکھیں، ہم اسمال کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کریں، آپ آسان قرضے دیں تو آپ کو ریکوری بھی آسان ہے. ہم کیا کہتے ہیں، ایک سیاسی رشوت بن گئی اب تو یہ کہ بڑے بڑے قرضے لیے، پھر جب حکومت آئی اپنا رائٹ آف کرایا، بینک وہیں کا وہیں خالی ہو گئے. آپ لوگوں کو ایسی آفرز نہیں ہیں؟ الحمدللہ شاید وہ کچھ ہمارا لک ایسا ہوگا کہ شاید وہ کہتے ہوں گے یار، کیونکہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے نہیں ڈرتے، جو دنیا سے ڈرتے ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے. جب تک ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہو. آج آپ دوسرے ممالک کیوں ہم سے آگے؟ آج آپ بنگلہ دیش دیکھیں کہاں پر ہے، آج افغانستان دیکھیں کہاں، وہ تو جنگی حالت میں ہے، لیکن آپ جا کے ان کی چیزیں، کرنسی دیکھیں، ان کی پیٹرول کی قیمت دیکھیں، ڈالر دیکھیں، یہ سب چیزیں کاؤنٹیبل ہے. اب ہم کیا اس پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیڈروں کا اس پہ فوکس ہے؟ اگر ہے تو یہ نازک دورہ ہے. یہ دور میں اس عوام کا کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ یہ بھوک افلاس عوام کی نہیں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اسکول ایجوکیشن سینٹر کیوں نہیں بن رہے؟ آج آپ ایجوکیشن کے اندر جائیں، جو آپ دیکھیں ابھی کہ 80% لوگوں کو فیل کر دیا جاتا ہے، اور جو مسائل ہیں یہاں کراچی آپ کا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے. آپ کو فوکس ہونا چاہیے، یہاں کی ترقی آپ کے لیے نمبر 1 ہونی چاہیے. یہاں کے انڈسٹریلسٹ جو ہے، تاجر ہے آپ کا، وہ آج مجبور ہے. آج ایک پڑوسی ملک ہے، وہ آتا ہے یہاں پر، یہ آپ سے روپے میں کینو خریدتا ہے اور وہ جا کے پروسیس کر کے اپنے کنٹری کے اندر اس کو سینٹرل ایشیا کو وہ ڈالر میں چیز وہ کر رہا ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا تاجر کیوں نہیں ترقی کرے؟ ہمارا تاجر ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا. آپ کی ریونیو ساری یہاں سے جنریٹ ہو رہی. دے آپ وہ فیسلٹیز ہیں، کیا اسکول گوئنگ فری ہے؟ کیا تعلیم فری ہے؟ کیا ہاسپٹل فری ہے؟ نہیں. ویسے تاجر تو ویسے تھوڑی ترقی کی ہے اس نے. وہ گاڑی سے 1 گاڑی سے 2 گاڑی میں آ گیا، 1 فیکٹری سے 2 میں آ گیا، 2 سے 4 میں چلا گیا، لیکن ملک وہیں کا وہیں ہے اور ملک کے حالات نہیں بدلے. ہاں جی، وہ نیچے نہیں دے رہے نا. اب آپ دیکھیں، اب آپ مثال ہے آپ کی صحافت میں لے لیتے ہیں ہم. آپ کا کیا ایک یہ انڈسٹری ہے، یہ بھی ایک انڈسٹری ہے صحافت بھی. لیکن آپ دیکھیں کیا جاؤں گے، پہلے 50,000 500 ایسے لوگ ہوتے تھے، ورکر ہوتے تھے، آفیسر ہوتے تھے یا صحافی ہوتے تھے. آج وہاں پہ انہوں نے 2-4 کو مخصوص کر کے رکھ لیا. انہیں سے سارے استحصال بہت ہو رہا ہے، صحافیوں کا بھی بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے، بہت زیادہ. ہر شعبے میں استحصال ہے. اب ایجوکیشن میں جائے استحصال ہے، اب صحت میں جائے استحصال ہے. کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو محفوظ ہے؟ پھر اس وقت پھر لوگ عوام آواز اٹھاتی ہے کہ لیڈرشپ. بھئی لیڈرشپ کو تو آپ نے منتخب کیا. آپ کو چاہیے عدل اور انصاف، آپ کو چاہیے تعلیم، آپ کے بچے کو چاہیے صحت. اب چائنا نے کیا کیا؟ اسمال کاٹیج انڈسٹری کو ترقی دی، پرموٹ کیا. کیا ٹھیک ہے آپ کا یہ بزنس ہے، ٹھیک ہے اس میں ہم انویسٹ ہم کریں گے، مارکیٹنگ
انویسٹ ہم کریں گے اور مارکیٹنگ بھی ہم کریں گے. آپ نے خالی پروڈکشن دینی ہے. اب وہ دونوں کام جب کر رہا ہے تو اس کو فکر نہیں ہے کہ اس کے بچے اسکول بھی جا رہے ہیں فری ہے, ان کی صحت فری ہے, اسپتال فری ہے, ان کی ہر چیز ان کو وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں. واقعی جو ایک فلاحی ریاست کا خواب ہے وہ آپ دیکھیں تو ان کنٹریوں میں جا کے ہوتا ہے. وہاں آپ کا کارڈ بنا ہوا ہے, صحت کارڈ ہے, آپ کا اسکول کارڈ ہے, فلاں ہے, یہ سب ہے. ان کو ویسے آپ بلیو کرتے ہیں کہ عوام جو ووٹ دیتے ہیں نمائندے وہی آتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہوتا ہوگا کہیں ہوتا ہوگا, لیکن ہم کہتے ہیں جب تک رائٹ مین رائٹ پلیس اور پراپر آدمی کے رہے ہم نہ, جب تک اس کو ایک دفعہ 70 میں ہوا تھا شاید وہ جمہوری عمل, اور اس کے بعد سے اب تک ہم عوام کا قصور ہے کہ عوام منتخب کرتے ہوئے دیکھ کہ ہم کیا جس بندے کو منتخب کریں کیا اس کے اندر یہ خوبی ہے, وہ ہمارے ساتھ کتنے سال ہمارے ساتھ رہا ہے, اس کی ماضی تو ہوگا نا, 5 سال والا ماضی تو ہوگا. آج آپ کراچی کا ایک راؤنڈ لگا لیں, آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر چلیں, آپ مجھے کوئی روڈ بتا دیجیے گا ایسا جو آپ جس کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کر سکیں, ہے نا. آپ کے خیال میں کیا بڑے مسائل ہیں جن کو آپ ایڈریس کریں گے, آپ کے نمائندے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ انویسٹمنٹ آپ کے پاس آئے, نمبر 1. نمبر 2, آپ اسمال کاٹیج کو انڈسٹری دیں تاکہ آپ کی جو بے روزگاری کا جو سب سے بڑا اہم ایشو ہے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ دہشت گردی کا بھی وہ حصہ بن جاتے ہوں صرف اپنے بال بچوں کی پیٹ اور رزق کے لیے. تیسرا یہ کہ ہم نے تحفظ نظریہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے اس وقت. ہمیں خالی جغرافی نہیں, ہمیں ہر سرحد پہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا. تو ہم تعلیم کو عام کریں, ایجوکیشن کو کریں, عدل کا انصاف کا لائیں, اور دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی, تو ہم اس پہ کام کریں. یہ چیزیں ہم نے ساری فوکس کی ہوئی ہیں کہ ان پہ کام کریں, اور کوئی تبدیلی نظر آئے لوگوں کو. خالی ہے نا چہرے نہیں بدلنے, فیس سیونگ نہیں نظر آنی چاہیے, خالی یہ سسٹم بدلتا ہوا نظر آئے. سسٹم جب بنا ہوا ہوگا نا, سسٹم ہوگا تو آپ اس کا ہر بندے کو اس سے تھرو ہونا چاہیے. اور جب وہ سسٹم آپ کا بنے گا, ہمارے ملک میں آج تک 77 میں سسٹم نہیں بنا سکے. آج ہر سسٹم میں آپ مافیاز بیٹھے ہوئے اور ان کی ایک سیل ہے. ظاہر وہ جب انویسٹ کر رہا ہے تو پھر وہ ریکوری کا بھی سوچتا ہے کہ میں اسی 2-4 سال کے اندر ریکوری کو, تو وہ خدمت نہیں کر پاتا اس قوم. یہ بس 1-2 سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا, ہمارے سیگمنٹ کا وقت تھوڑا قریب ہے ختم ہونے کو. یہ بتائیے کہ سنی تحریک میں اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف یہ ہر تنظیم کا حسن ہے, یہ جمہوریت کا اصول ہے, اور یہ اختلاف ہوتا رہتا ہے, اور یہ بھی ایک اچھی خوش آئند بات ہے. چاہے وہ دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو, ہر جگہ اختلاف میں سمجھتا ہوں کہ اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اسی لیے تو دیکھیں نا تو آپ اس اچھائی کو چلنے دیں گے یا اس کو دوستوں کو ساتھ ملانے کی بھی کوشش کریں گے؟ نہیں, وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی. ہمارے بزرگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب ایک جگہ بیٹھ کر پھر سے اس قوم کی, اس ملک کی اور دین اسلام کی خدمت کریں گے. لیکن میں نے اصول تو ایک ہی ہے نا, خوف خدا عشق رسول. ہم 2 اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں اور یہی سلوگن ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس حکومت ہے یا نہیں ہے, لیکن ہمارا ویلفیئر کا کام ہو, آپ چاہے راشن کی تقسیم ہو, اسپتال ہوں. ایک ٹائم پہ آپ بڑے پیمانے پہ آپ لوگوں کا کام ہوتا تھا, کیا وہ ویسے ہی ابھی بھی جاری ہے؟ بالکل ابھی ہے. ابھی آپ ایک زمانے میں جب میں نے 4 سنبھالا تھا 60 کے قریب آفیسز تھے. آج کراچی سے مالا گنج تک چل جائیں, خیبر تک جائیں, کشمور تک جائیں, آپ کو ہر شہر ہر ڈسٹرکٹ میں آفیسز ملیں گے, ویلفیئر کے اسپتال ملیں گے, خدمت ملے گی, سب کچھ آپ کو نظر آئے گا. آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں, آپ کو سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئیں گی. الیکشن لڑنے پہ تو ویسے بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے, سنی تحریک کے پاس اتنا لگتا تو نہیں کہ پیسے ہیں آپ کے پاس, ہیں اتنے پیسے الیکشن لڑنے کے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. یہ تو ہم اب دیکھیں نا, ہم ایک چھوٹے اسٹیکر سے بھی کام چلا سکتے ہیں, اور آج کل تو بڑا اچھا منیمائز کیا ہے کہ آپ پول پر ایک اسٹیکر لگائیں, اپنا پیغام چل جائے, اس پہ نام ہوگا اور نیچے نشان ہوگا. تو اصل تو نشان کو لوگ اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے سسٹم ایسا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے احباب ہیں جو محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, کسی نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ہم ڈونیٹ کر دیتے ہیں جھنڈے, کسی نے کہا پینا فلیکس کر دیتے ہیں. آپ کو فوراً فنڈنگ نہیں ملتی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی وجہ سے آج 33 سال کے بعد بھی الحمدللہ کوئی
کرپشن کا چارج نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کسی نیب پہ حاضری نہیں ہے، کسی بھی کوئی شعبے میں ادارے آپ کے ساتھ موجود ہیں، سارے ادارے وہ موجود ہیں۔ شاید اس لیے بھی کہ آپ کو اختیار نہیں ملا نا کبھی، اب اختیار ملے گا اس کے بعد پوچھیں گے آپ سے اختیار پھر۔ ملے گا، دیکھیں نیچر نہیں چینج ہوتی انسان کی۔ ہم جس سلوگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم آقا کا نظام لانا چاہتے ہیں، عدل کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فاروق اعظم یہاں پر ہوں اور عدل کا نظام ہو، بلدیاتی نظام ہو، سارے نظام سسٹم کے تحت چل رہے ہو، تو اس کے لیے پھر آپ کو رول آف لا لانا ہوگا۔ رول آف لا آپ کو اللہ کے نظام میں آپ کو دیکھیں رول آف لا ہے کہ فاروق اعظم کھڑے ہو کے کہیں کہ ان سے پوچھے کہ آپ کا یہ کرتا اتنا لمبا کہاں تھا، تو بیٹا کہتا ہے میں نے اپنے حصے کا کپڑا ان کو دیا تھا۔ جب تک احتساب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی مجھے سب سے پہلے اپنی خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، خود احتسابی کا عمل اپنے اندر سے شروع کریں۔ دوسرے پہ انگلی جب آپ اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہیں۔ آج جس دن یہ خوف اللہ تعالیٰ کا آ گیا ہمارے دل میں کہ ہم نے اس قوم کو، اس ملک کو، یہ وقت ہو جائے گا، آپ کی ایج آپ کی پاس ہو جائے گی، لیکن آپ سوچیں آنے والے فیوچر، آپ جب اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے جب جائیں گے تو وہاں آپ کے گواہ یہ ہاتھ اور پیر ہوں گے، یہ آپ کی زبان ہوگی۔ یہ بتائیے کہ آپ نے بھی فارم بھرا تھا، وڈرا کیوں کیا؟ پریشر ہے کوئی؟ نہیں، پریشر کوئی بھی پریشر نہیں ہے۔ میری شورا نے فیصلہ کیا، میں نے کہا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو جو بلوچستان بھی جانا ہے، آپ کو سندھ بھی جانا ہے، آپ نے سرپرستی فرمائے اور آپ نے کمپین میں آپ سب کی کریں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ اچھا بھی ایک دم جو وقت بھی آپ کو پتہ ہے بڑا شارٹ ہے، اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ کچھ لوگ کنفیوز بھی ہیں کہ یہ ہے یا نہیں۔ کسی نے آپ کو آفر نہیں کی اتحاد کی، ان کے ساتھ ملنے کی، ماشاءاللہ سے وہ آپ کا میڈیا ووٹ آگے بڑھانے کی کسی نے آفر نہیں کی؟ سب نے کیے۔ کل رات کو بڑی سیاسی پارٹیوں کے بڑوں کے فون آئے تھے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی پریس کانفرنس بھی قریب میں ہی نظر آئیں، 2-3 تو ہو چکی ہیں پریس کانفرنس۔ ہے کوئی امکان ہے کسی کے ساتھ جانے کا آپ کا؟ سیٹ ٹو سیٹ جائیں گے، نشان پہ کسی کے بھی نہیں جائیں گے، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ جیسے کل وہ حیدرآباد کے لیے انہوں نے کہا ہے، آپ کی نیو کراچی کی سیٹوں کے لیے کسی نے کہا ہے، کسی نے بلوچستان کی سیٹ کے لیے کیا، جیسے وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوا، اسی طرح وہاں وہ دیکھ کے ماحول کو دیکھ کے اکارڈنگ ٹو جو بھی وہاں کی سچویشن ہے، وہاں فیصلہ کریں۔ آخری بات کیا کہیں گے؟ بس آخری بات، میسج آخری بات یہ ہے کہ یہ 60% یہ یوتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو، لوگ کہتے ہیں طاقت کا سا چشمہ ہے، تو عوام بھی اب فیصلہ کر لے کہ اب ایک اچھی ایماندار دیانتدار قیادت، وہ کسی بھی ہو، وہ اس میں سسٹم سے ہم پاکستان اچھا مسلمان، اچھا پاکستانی بن کر سوچیں تو یقیناً ہم اچھی قیادت لے کر آئیں گے، دیانتدار قیادت لائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں اس ملک میں رول آف لا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس نوجوان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور آپ کے اس صحافت کے دور میں، اس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے دور میں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اویرنیس آئی ہے لوگوں کے اندر، نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کے اندر، یار ہم اپنا مستقبل خود سنواریں گے۔ ہمیں سنوارنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں 8 فروری کو صحیح انتخاب کرنا ہے، ایماندار دیانتدار قیادت کو لے کر آئے انشاءاللہ تعالی۔ اس پاکستان کے اندر اللہ نے سارے موسم، طاقت، قوت، ٹیکنالوجی، ذخیرہ، آپ کے لیے ہر چیز موجود ہے، ہر چیز ملے، صرف اچھی ایماندار دیانتدار قیادت ہے۔ وہ اس عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم نے کیسی قیادت لے کر آنی ہے، جس نے ہماری نسلوں کا دفاع کرنا ہے، جس نے نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا ہے، جس نے اس پاکستان کو بچانا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، آئیں اپنے اندر چینج لے کر آئیں۔ وہ چینج ہم آئینی جمہوری طریقہ جس کا ہے وہ ہے ہمارا ووٹ، اس کا صحیح انتخاب، صحیح قیادت، انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کا سرورت اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے۔ اور ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، سربراہ پاکستان سنی تحریک جناب سرورت اعجاز قادری صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی کے طالب علموں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ بریک کے بعد